السلام علیکم دوستو، شہریار اور میں آپ کو جیو پولیٹیکل گپ شپ کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے ہمیں مس کیا۔ ہم یہ پوڈ کاسٹ کوئی پچھلے 7-8 دن سے ہم ریکارڈ نہیں کرا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بڑی گیما گیمی تھی، جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے وہ بھی چلنے کا ایک امکان تھا۔ ایرانی فارن منسٹر یہاں پہ آئے، شہر بھی ہمارا بند تھا۔ تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تو ذاتی طور پہ تھوڑا سا مایوس تھا کہ جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس وہ سکسیسفل نہیں رہا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ پاکستان اس ثالثی کو کامیابی سے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بہرحال شہریار اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہم جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں کچھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں، جی سی سی میں اسپیشلی، اس پہ بات کریں گے۔ آج شہریار اور میں اس ایشو پہ بات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے جو دنیا کی سب سے بڑی آئل کی تنظیم ہے اوپیک، اس سے انہوں نے ایگزٹ لے لیا ہے، اور اس کی بڑی جیو پولیٹیکل اور اکنامک امپلیکیشنز ہیں۔ تو شہریار، آپ تیار ہیں اس موضوع پہ اپنا تجزیہ ٹھیک ہے عمران، پیش کرنے؟ بالکل سٹارٹ کریں۔ اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں شہریار، آپ کو میرا نیا بیک گراؤنڈ کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مزید گرمیاں آ جائیں اور ہم جو ہے وہ آفٹر نون میں لان میں نہ بیٹھ سکیں، میں نے کہا ایک لان میں ایک ریکارڈ کراتے ہیں میرا بس ایک آپ کا ایپیسوڈ۔ بیک گراؤنڈ دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ اپنا لیپ ٹاپ بند کروں اور آپ کے پاس آ کے وہیں کوئی گپ شپ لگانا شروع کر دوں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں فطرت کے قریب جا کے نا جیو پولیٹیکل پہ گپ شپ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو پولیٹیکل میں اس سے پہلے جو جیو ہے وہ تو زمین کی بات کرتا ہے نا، اس کو ہم اپنی جیو پولیٹیکل گپ شپ کو جتنا آرگینک بنائیں، فطرت کے قریب بنائیں، پیچھے جو ہے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہوں تو ہمارے جو دوست ہیں، ناظرین ہیں، وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو چلیں، آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم آپ بھی جو ہے کسی خوبصورت کسی ندی کے کنارے بیٹھے ہوں گے یا کسی جنگل میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہوں گے۔ اچھا، اور زیادہ میں وقت آپ کا نہیں لیتا اس اسمال ٹاک پہ، تو مجھے بتائیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ از اٹ اے بگ ڈیل کہ یو اے ای نے اوپیک کو جو ہے چھوڑ دیا، خیر آباد کہہ دیا؟ دیکھیں، بگ ڈیل تو ہے۔ اب اوپیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ اوپیک ہے کیا۔ یہ بیسکلی جو آئل پروڈیوسنگ جو کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی ایک گروپنگ بنائی ہوئی ہے، اور جو ویسٹرن ہمارے جو ہیں دوست وہ اس کو کارٹیل بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، کارٹیل کی تو نیگیٹو کونوٹیشنز ہوتی ہیں۔ کارٹیل یہ ہوتا ہے کہ ڈھیر ساری کمپنیاں آپس میں مل جائیں، گٹھ جوڑو ان کا، اور وہ پرائس سیٹنگ کیا کریں۔ تو ویسٹ جو ہے وہ اوپیک کو اس اینگل سے اور لینس سے ہمیشہ دیکھتا رہا ہے۔ اب یہ کارٹیل ہے، اگر چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تو یہ کارٹیل کرتا کیا ہے؟ اچھا، ان کا بیسکلی مقصد یہ ہے اوپیک کا کہ وہ بیسکلی جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے آف آئل اس کو مینیج کریں، کہ جی سرٹن نمبر آف بیرلز پر ڈے کی پروڈکشن ہو، اس پروڈکشن کے اوپر وہ پرائس کو کنٹرول کریں۔ اور جو پرائس ہے وہ جنرلی آپ نوٹ کریں گے کہ اچھے دنوں میں $60 پر بیرل سے لے کے وہ 85 کے درمیان میں رہتی ہے۔ اب کیونکہ جنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس لیے اب وہ جو پرائس ہے وہ 100 سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ کچھ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ چلتی رہی تو یہ 150 تک بھی پہنچ جائے گی، اور اس کا آبویسلی امپیکٹ پوری دنیا کی اکانومی پہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اوپیک کا بیسکلی کام یہ ہے کہ وہ جو سپلائی ہے اس کو کنٹرول کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پرائس کو کنٹرول رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اب آبویسلی اوپیک کے اندر اگر 7-8 کنٹریز ہیں اگر، تو ہر کنٹری کو اسپیسیفک کوٹا ملا ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ کے پاس سب سے زیادہ کوٹا ہے، اس کے بعد اوپیک کے اندر عراق کے پاس ہے، اور میرے خیال میں تھرڈ لارجسٹ جو ہے وہ یو اے ای ہے۔ اب یو اے ای اور باقی سعودیہ اور جو باقی جو جی سی سی کنٹریز ہیں انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا ہے اس جنگ میں، اور ان کی پروڈکشن بھی رک گئی ہے، ان کے پروفٹس وغیرہ بھی رک گئے ہیں، ریونیوز وغیرہ بھی رک گئے ہیں۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں یو اے ای جو ہے اس نے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بھی بڑھا دی ہے۔ اب اوپیک میں رہنے کی وجہ سے یو اے ای کی جو پروڈکشن ہے وہ کیپڈ تھی،
اور ابھی جو یو اے ای نے اپنی کیپیسٹی بنا لی ہے وہ اراؤنڈ 500,000 بیرلز اے ڈے کے اوپر ہے. اب اوپیک سے نکلنے کے بعد یو اے ای کا مقصد کیا ہے؟ وہ بیسکلی پروڈکشن بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے, وہ پرائس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو پرائس ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے, اور یہ ڈیمانڈ یو ایس کی طرف سے بہت پہلے سے آ رہی ہے. کیونکہ ابھی اوپیک سے اگر ہم باہر نکل جائیں تو اوپیک کے علاوہ اوپیک پلس ہے جس کو رشیا لیڈ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ دنیا کا جو لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کمپنی جو کنٹری ہے وہ یو ایس ہے, جو سب سے زیادہ آئل اور سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتی ہے. اور وہ کافی عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ پرائس کو مینیج نہ کیا کریں, اس کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں. تو اب یو اے ای نے اس ٹائم پہ اوپیک سے ان کو خدا حافظ کہہ دی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی پروڈکشن کریں گے. اگر ہماری کیپیسٹی 5 ملین بیرلز اے ڈے ہے تو ہم 5 ملین تک جانے کی کوشش کریں گے, والیوم کے اوپر کھیلیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ پرائس کو نیچے لا کے اپنا مارکیٹ میں شیئر جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں. اچھا آپ ادھر ہی آپ رک جائیں شہریار. ابھی تک جو آپ نے اپنا انالیسس پیش کیا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یو اے ای کے اس فیصلے کے پیچھے کوئی جیو پالیٹکس نہیں ہے. اس فیصلے کے پیچھے ان کے یو اے ای کے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پیورلی اکنامک ڈیسیجن ہے, پیورلی ایک اٹس ڈریون بائی اکنامک ریشنالٹی. تو اس میں کہیں جیو پالیٹکس بھی انوالوڈ ہے؟ جی, جیو پالیٹکس ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. دیکھیں اوپیک صرف ایک باڈی نہیں ہے جو آئل کو کنٹرول کرتی ہے, اس کے علاوہ اوپیک پلس کنٹریز بھی ہیں جس کو رشیا لیڈ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یو ایس ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے آئل کا. ابھی جو اوپیک کی لیڈرشپ ہے وہ سعودیہ کے پاس ہے, اور سعودی عربیہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی کتنے کوٹا ملے گا ہر کنٹری کو, اور ایک لیڈرشپ پوزیشن آ جاتی ہے ان کے پاس. اب وہ جو لیڈرشپ پوزیشن ہے وہ یو اے ای نے ان سے لے لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیڈرشپ کو نہیں مانتے, ہم اپنی پروڈکشن وغیرہ کریں گے اور ہم اپنا والیوم انکریز کریں گے اور ہم مارکیٹ شیئر کو کیپچر کریں گے. اچھا اس کے پیچھے ایک اور بھی جیو پالیٹکس ہے جو کہ لوگ نوٹ نہیں کر رہے, اور اس کا تعلق ہے فیوچر سے. اب عمران آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے ای ویز کی طرف, الیکٹرک وہیکلز کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے یو این کی بھی ویریس جو ایجنسیز ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ساری ڈسکشن وغیرہ ہو رہی ہے, وہ ڈسکشن بھی یہ ہے کہ یار آئل سے ہمیں موو آن کرنا ہے. الیکٹریسٹی بھی جو ہے وہ سولر کی طرف جا رہی ہے, گاڑیاں جو ہیں وہ ای ویز کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ جو بیسکلی جنگ ہوئی ہے ایران کی, یو ایس کی, اسرائیل کی, اور اس کی وجہ سے جو اسٹریٹ آف ہرموز جو بلاک ہو گیا ہے اس نے پوری دنیا کا جو پہیہ ہے وہ جام کر دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ میں جو کنٹریز ہیں جنہوں نے فیل کیا ہے کہ ہماری تو اکانومی اس چیز سے افیکٹ ہو گئی ہے, اس کے بعد رائزنگ جو گلوبل پاورز ہیں جس طرح چائنا ہے, رشیا کے پاس تو چلیں اپنا آئل بہت زیادہ ہے, وہ بھی یہ فیل کر رہی ہیں کہ یار یہ چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے, وہ جو اپنی ٹرانزیشن ہے اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گی. اور جو صحیح ہے. گلوبل جو کلائمیٹ چینج کی جو موومنٹ ہے وہ بھی پش کر رہی ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے اوپر, جی آئل پروڈکشن وغیرہ روکیں اور ٹرانزیشن کریں انٹو گرین انرجی, ٹرانزیشن کریں انٹو سولر انرجی. تو تو اس سے یہ کیا شہریار جو یو اے ای ہے اپنے اس فیصلے کے بعد کیا وہ اور زیادہ اینٹی کلائمیٹ چینج جو گروپنگ ہے اس میں چلا گیا ہے؟ کیونکہ وہ تو دے آر گوئنگ ٹو ریمپ اپ دیئر پروڈکشن رائٹ, وہ تو بڑھائیں گے. کیونکہ ان کا تو ایک بڑا اختلاف سعودی عرب سے یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کوٹے امپوز کرتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ آئل پروڈکشن کر نہیں سکتے. تو اب یو اے ای والے تو اپنی مرضی سے ریمپ اپ کر سکتے ہیں پروڈکشن کو. اچھا سعودی عرب کے کوئی یہ ان کے کوئی مقاصد یہ نہیں تھے کہ آؤٹ آف سینسٹیوٹی فار کلائمیٹ چینج وہ کہتے تھے کہ جی ہم کم پروڈکشن آپ بھی کم کریں, یہ بھی آپ, ان کا یہ تھا کہ بھائی کم پروڈکشن ہوگی تو یہ زیادہ عرصے تک یہ چلتا رہے گا, جو فاسل فیولز پہ جو ریلائنس ہے نا اگلے 100 سال تک چلتی رہے گی, اور کم پروڈکشن ہوگی تو آئل کی پرائسز بھی سٹیبل رہیں گی. اگر یو اے ای اب زیادہ پروڈکشن کرتا ہے تو آئل پرائسز شاید اس سے کم ہو, اینڈ کنزیومر کو شاید اس کا فائدہ ہی ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, اس میں شارٹ ٹرم میں, اور شارٹ ٹرم سے میرا مطلب ہے 2 سے 5 سال, اس میں تو جو گلوبل پرائسز ہیں آئل کی وہ نیچے جائیں گی, جو بالکل اوور آل یوزر ہے اس کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ جو کنٹریز ہیں اب جیسے سعودیہ ہے اور یو اے ای ہے,
यूएई तो वैसे भी अपनी इकोनॉमी जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और आपने खुद भी सुना हुआ है एमबीएस का भी जो विजन 2040 है या विजन 2050 है, उसमें उनका भी जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो ऑयल से डाइवेस्ट करने का है। तो सही है। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखें वो जो सऊदीया भी है जो अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी तो चीज़ यूएई को चुभी है ना जाके, क्योंकि ये बेसिकली उनका बेसिकली बेबी था ना, टू बेसिकली प्रोवाइड अ फाइनेंशियल हब फॉर ऑल द वर्ल्ड। बल्कि तो एक तो वहां पर उनको कंपटीशन फील हो रहा है, और उनको ये भी फील हो रहा है कि हमने इससे डाइवेस्ट भी करना है। तो शॉर्ट टर्म में वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर की जाए, और जब तक ये ऑयल और इस नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए, जबकि ये दुनिया जो है अब आगे जाके डाइवेस्ट करना शुरू कर देगी। तो दे वांट टू गेट द फैसिनेटिंग, वॉल्यूम एंड दे वांट टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। फैसिनेटिंग। शरियार, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा इस इशू पे थोड़ा सा जूम आउट करें, क्योंकि हमने अभी तक काफ़ी इसके जो एनर्जी पॉलिटिक्स है, इसके पीछे पीछे जो इकोनॉमिक रैशनैलिटी है वो काफ़ी डिस्कस किया। मुझे पता है आपकी जो डिग्री है, आपका मास्टर्स, वो सोएस से, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा हमें मुआशी जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने का भी मौका मिल गया। लेकिन मैं, आपको पता है, मैं ज़रा जियो पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा लाना चाह रहा हूँ, तो इसके जो कुछ और अहम पहलू हैं मैं वो भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि इससे कोई दुनिया में इतना बड़ा कोई एक जो है ना वो जल्जला नहीं आने लगा यूएई के एग्जिट करने से। उसकी बिल्कुल वजह ये है कि ओपेक ठीक है, कार्टेल है, लेकिन ओपेक इतनी भी अहम नहीं है। यानी पिछले साल ओपेक ने जो ऑयल प्रोड्यूस किया है वो दुनिया में जो सारा ऑयल है उसका तकरीबन 25% के करीब है, 1/4 है। जैसे आपने भी कहा कि अमेरिका इतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, रशिया प्रोड्यूस करता है, तो ये मतलब ऑब्वियसली 1/4 एक बड़ी तादाद है। लेकिन इसके अलावा 75% ऑयल जो है वो अभी भी यूएई ओपेक कंट्रीज से बाहर पैदा होता है, ओपेक प्लस वगैरह सारा। एक तो ये बात है। दूसरा जो मैं एक चीज़, एक पहलू सामने रखना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए, वो ये है कि देखें, ये जो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जो जियो पोलिटिकल राइवलरी है ना यूएई की और सऊदी अरब की, ये काफ़ी अरसे से प्ले आउट हो रही है। देखें, सूडान के अंदर एक खाना जंगी की कैफियत है, उसमें भी यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों मुखालिफ ग्रुपों को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी एक तरह से इनडायरेक्टली एक महाजर आई हुई है। लिबिया में भी यही सूरत हाल है, यमन में भी इनकी काफ़ी आपस में एक फ्रिक्शन है। और फिर अभी जो ईरान और अमेरिका की जंग हुई उसमें भी ईरान ने सबसे ज़्यादा निशाना यूएई को बनाया, ठीक है। उनने बाकी मुल्कों पे थोड़ा, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, ईरानियों ने थोड़ा हाथ होला रखा है, और यूएई को इसका भी बड़ा एक गुस्सा है और दुख है। और उनके जो एक तरह से नैरेटिव बिल्डर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई, जब ईरान ने हमला किया हम सारे ममालिक पे, तो जो जीसीसी के ममालिक हैं, अरब ममालिक के, ओआईसी है, इनकी तरफ से वो एक सख्त रद्द अमल नहीं आया ईरान के खिलाफ जो आना चाहिए। और इसके अलावा जाहिर है जो एक और आपने आपने जो बताया कि देखें, आपने लिंक किया, मैं उससे काइंड ऑफ ये एक कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ कि यूएई अब अपने उसके जो इंटरेस्ट है ना, शायद वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट और इसराइल के साथ भी अलाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट। शायद आपको याद हो, शायद कुछ दिन पहले एक एक्सियोस की एक स्टोरी आई कि जब ये सारी जंग शुरू हुई है ना, तो इसराइल ने कुछ अपने जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं और कुछ अपने फौजी वो यूएई में भिजवाएं। तो मेरा ख्याल है पार्टी चेंज कर लिया उन्होंने। वो अपने आप को समझते हैं थोड़ा वाइट वाइट समझते हैं, मुझे लगता है उनको लगता है हम वाइट वाइट हैं, हम उन जैसे। देखें इमरान, ये आपका बड़ा अच्छा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो जियो पॉलिटिक्स वाला एंगल है वो तो कहीं भी आप उसको ना बैक बर्नर पे नहीं डाल सकते, और ख़ास तौर पे जो खौफनाक किस्म की पॉलिटिक्स आजकल चल रही है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो रहा है। और ये तो ओपेक तो एक इंस्टीट्यूशन है ना, आप तो पता है कि नेटो खतरे में है, तो ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, और यूएई इज़ नॉट हैप्पी। और आपका बिल्कुल ये एनालिसिस ठीक है कि वो ये समझ रहे थे कि सऊदीज़ जो हैं वो कोई लीडरशिप वगैरह दिखाएंगे और एक फर्म स्टांस वगैरह लेंगे।
اور آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای واز دا اونلی کنٹری جس نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز کھولنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی ہمیں جوائن کرے, لیکن یہ ہے کہ باقی جی سی سی کنٹریز نے دے ٹوک دی ادر وے, انہوں نے پیسفل راؤٹ لیا. اور آپ کو پتہ ہے قطر نے تو آؤٹ آف دا وے جا کے یہ کہا کہ بھائی ہم نے تو ایران کے ساتھ ہی رہنا ہے, ہم تو نیبرز ہیں, یہ جنگیں تو چلتی رہیں گی, وی ہیو ٹو لیو ان دس نیبر فار دا لانگ ٹرم. تو موسٹ آف دا جی سی سی کنٹریز ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو بیسکلی گو ان ٹو اے کانفلکٹ ود ایران. تو انہوں نے بہت ہی جو ہے غصہ اپنا پیا ہے, جبکہ آبویسلی بڑا ان کو ریزنٹمنٹ وغیرہ ہے, ان کے اٹیکس وغیرہ ہوئے ہیں, ابھی بھی اسٹریٹ جو ہے وہ ہے تو بلاکیڈ کے اندر نا, تو ان کو بہت زیادہ اکنامک ہرٹ ہو رہی ہے فیل. لیکن عمران ایک اور جو بہت امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے نا آئل پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہوتی ہے ریلائبلٹی اور اسٹیبلٹی. اب جیسے سعودیہ ہے, جس طرح اوپیک ہے, وہ جب ایز اے باڈی آپریٹ کرتا ہے نا, تو آپ کا جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو یہ ایشورٹی ہوتی ہے کہ ہاں جی میرے اگلے 5, 10, 15 سال کی جو آئل سپلائی ہے وہ اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے میں تھوڑا پریمیم وغیرہ دے رہا ہوں, ان ساروں نے اپنی جو سپلائی ہے اس کو مینیج کیا ہوا ہے, پرائس بھی اس کے اندر بھی پروفٹ ہے انکلوڈڈ ہے, لیکن جو سپلائی میری ہے وہ اسٹیبل ہے, ریلائبل ہے, مجھے ملتا رہے گا. اب جو پرائس فلکچویشن ہوتی ہے نا وہ قاتل ہوتی ہے انٹرنیشنل جو ساری سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو ڈائنامکس ہیں. بڑے جو کنٹریز ہیں جیسے چائنا ہے جس کی بہت زیادہ کنزمپشن ہے, یو ایس کی ہے, جو انڈسٹریلائز ہائیلی انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں, وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ان کی جو یہ لائف لائن ہے, جو ان کی پوری اکانومی کا بیک بون ہے, اس کے اندر فلکچویشن آئے. دیکھیں نا وہ پرائس اگر جو ہے وہ کبھی $90 ہے, کبھی $100 ہو جائے, کبھی $150 ہو جائے, کبھی تو یہ آرڈرز دینا اور اس کی انشورنس وغیرہ, اس کی کاسٹ وغیرہ بہت ہائی ہو جاتی ہیں. تو ریلائبلٹی جو ہے وہ اب یو اے ای یہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم 5 ملین بیرلز پر ڈے بنانے کی کیپیسٹی ہے تو ہمارے ساتھ آگے ڈیل کریں, ہم آپ کو ریٹ بھی اچھا دیں گے اور ایک ریلائبل آپ کو جو ہے وہ سپلائی ملے گی. تو یہ والا جو اینگل ہے نا اس کے اوپر بھی وہ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی. زبردست شہریار, بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, بہت ہی اہم سٹوری ہے, اور اس پہ ابھی زیادہ اتنے انالیسز آیا بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس طرف جائے گی, لیکن ایک اس سے تو میں کنکلوژن ڈرا کرتا ہوں شہریار, اور پھر آپ بھی اپنے پارٹنگ ورڈز شیئر کیجیے گا. اور وہ کنکلوژن یہ ہے کہ جیسے کئی مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے اس کے بعد مشرق وسطیٰ تبدیل ہو جائے گا, اور ایک نیا منظر نامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. معاشی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, وی آر آلریڈی سینگ preliminary contours of a new security and economic architecture that is emerging in the Middle East. اور یہ بالکل آئی تھنک یہ مبالغہ نہیں ہوگا اس طرح کی تبدیلیوں کو ٹیکٹونک شفٹس کہنا, کہ وہی یو اے ای اور سعودی عرب جو مل کے جنہوں نے قطریوں کا جینا محال کیا ہوا تھا, ان بیچاروں کا پہ بلاکیڈ امپوز کیا ہوا تھا, اور وہ ترکی والے اور دوسرے تیسرے ان کو کھانا شانا پہنچا رہے تھے چند سال پہلے تک, اور وہی یو اے ای اور سعودی عرب کی اب لڑائی ہوگی. خیر دونوں ہمارے تو برادر ملک ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ مل جل کے چلیں. اس پہ اپنے پارٹنگ ورڈ شیئر کریں شہریار, اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. دیکھیں میں اس میں دونوں نا آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹیو بھی بتا دیتا ہوں. یو اے ای ان اٹ سیلف آن اٹس اون اتنی بڑی کوئی آئل پروڈیوسنگ پاور نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں اوور آل جو آئل پروڈیوسنگ In the bigger scheme of things. اوپیک پلس, اس کے بعد یو ایس, لیکن ہاں یو اے ای نے یہ ضرور بتا دی ہے کہ یار اب ہم اپنے مفاد میں فیصلہ کریں گے, ٹھیک ہے. ہم والیوم جو ہے اس کو بڑھائیں گے, ہم مارکیٹ شیئر کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جب بھی گروپنگ ہوتی ہے, جیسے یورپین یونین کی گروپنگ ہے, اس کے علاوہ اوپیک کی گروپنگ ہے, نیٹو کی گروپنگ ہے, وہ ایک بارگننگ پاور تو دیتی تھی نا, اور اس بارگننگ پاور میں یہ سعودی عربیہ جو ہے اس کی لیڈرشپ تھی. تو یو اے ای نے کیا کیا ہے, ایک تو یہ کہ اس گروپنگ سے باہر آ گئے, اس کے بعد سعودی عربیہ کی لیڈرشپ جو ہے اس میں سے نکل گئے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں کلیکٹیو بارگننگ نہیں کرنا, اب ایوری کنٹری فار اٹ سیلف, ایوری کنٹری ول گو فار دیئر اون سیلف انٹرسٹ. تو یہ بیسکلی ڈیسائیڈ ہوا ہے. ابھی شارٹ ٹرم میں اگلے 4-5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ آئل پرائسز نیچے آئیں گی اس کی وجہ سے. اوور آل جو ہے پرائس آرکیٹیکچر اس میں لوگوں کو فائدہ ہوگا, لیکن ایز اے کلیکٹیو بارگننگ جو ایک آرگنائزیشن تھی وہ بارگننگ جو ہے وہ ویک ہو جائے گی, وہ کارٹیل جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ شہریار. Thank you for joining me today for this new episode of
جیو پولیٹیکل گپ شپ. اور آئی تھنک میں اور آپ اپنے ناظرین کو یہ ایشور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں کافی ریگولرلی کافی نئی ایپیسوڈز ان کے لیے لائیں گے, اور ہم جو ہے نئے ایشوز کور کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.